پھر بھی اگر نہیں پلٹا تو اللہ مخلوق کو اس کے ساتھ بد اخلاق بنا دیں گے کہ اب بیٹے بھی پریشان کریں، بیوی بھی پریشان کرے، پڑوسی بھی پریشان کرے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ پلٹ جائیں، جیسے بکریوں کے پیچھے کتا لگا دیا کہ بکریاں مالک کے پاس آوے۔ اللہ میں بڑی طاقت ہے، مخلوق کو پیچھے لگا دیں گے۔ ابھی جنت جہنم نہیں آئی تو بعد میں ہے، دوزخ میں جانا تو آخری ناکامی ہے، اس کے بعد کوئی اپیل نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آدمی پہلے غافل بنتا ہے، پھر باغی بنتا ہے، اور باغی بن کر ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ انسان توبہ کر لیں اور یہ سمجھے کہ اوپر سے کوئی اور کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں، اور جب توبہ کر لے تو حالات صحیح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح فرما دیں گے۔ یہ عجیب قاعدہ ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ آخرت میں کامیاب کر دے گا وہ دنیا میں بھی سکون دلائے گا، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ وہاں پھنسا دے گا وہ یہاں بھی مصیبتوں میں پھنسا دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح بنا لو، ایمان بنا کر، عبادت بنا کر، اخلاق بنا کر، ماحول بنا کر۔ اسباب اور حالات کو اللہ نے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی بچپنا آیا، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی تنگی، کبھی فراخی آئی، حال بدلتا رہتا ہے، لیکن احکام نہیں بدلیں گے، کامیابی کا راستہ نہیں بدلے گا۔ پہلے حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر حکم آتا ہے۔ اب آدمی امتحان میں آ گیا، اگر حکم توڑا تو پھر اور زیادہ امتحان میں ڈالا جائے گا۔ جب آدمی اپنے اسباب میں اور حالات میں حکموں والا رہا تو کامیاب، اگر حکم چھوڑ گئے تو کوئی سبب، کوئی حال کامیاب نہیں دلا سکتا۔ اس لیے حال ٹھیک کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دین بنانے سے کام بنے گا۔ جب دین ہے اور اسباب نہیں ہے تو کامیاب، اور اگر دین نہیں ہے تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ناکام۔ جب دین نہیں رہے گا تو خواہشیں رہ جائے گی، اس کا کوئی رہبر نہیں، نفس رہبر بنا ہوا ہے۔ اس کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ اور اسباب سے خواہش پوری کرے گا، حقوق ادا نہیں کرے گا، جو اللہ کے حکام ہیں وہ پورا نہیں کرے گا، اور جو حکم پورے نہیں کرے گا تو اللہ کی قدرت اس کے خلاف ہو جائے گی اور انسان ناکام ہوگا۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مصیبتیں اور راحتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو چیزیں جہاں سے مل رہی ہیں وہ اس میں بنتی نہیں ہیں، صرف نگل رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن آتی کسی اور جگہ سے ہیں۔ زمین اللہ کے خزانے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، بنا نہیں رہی، بنانے والا تو اللہ ہے۔ جو چیز اللہ کی قدرت سے بن کر آ رہی ہیں اس کا نفع اور نقصان بھی اللہ اپنی قدرت سے دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس حال میں اور جن اسباب کے اندر ہم ہیں اس میں رہ کر اللہ کے حکموں کو توڑا تو اللہ برکتیں کھینچ لیں گے۔ اسباب نہیں چھینتے، برکتیں کھینچ لیں گے۔ جیسے کرنٹ کھینچ لیا کہ پنکھا، لائٹ سب کچھ ہے لیکن کرنٹ نہیں ہے۔ جسم چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر اس کے اندر جان نہیں ہے تو یہ فیل ہے۔ اسی طرح اللہ شکلوں کو فیل کر دیں گے، برکتیں ختم اور ضرورتیں بڑھا دی جائے گی۔ اب انسان کی پریشانی بڑھ جائے گی، حالانکہ اللہ کے حکموں کو تھوڑا تھا حالات اچھی بنانے کے لیے، لیکن حکموں کو توڑنے کی وجہ سے اور حالات بگڑے گئے۔ جس طرح چیزوں کے چلانے میں اللہ نے نظام اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سب کو، اسی طرح ہمارے حالات کو بنانے کا کنٹرول بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آدمی حالات نہیں بنائے گا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، غریبی، مالداری کس نے بنائی؟ ضرورتوں کو پورا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔
ضرورتیں پورے ہوگی پھر کڑی ہو جائے گی، بھوک لگی کھانا کھایا، پھر بھوک لگے گی کھانا کھا لیا تو کامیاب، اور بھوک لگی تو ناکام، کپڑے بنا لیے تو کامیاب اور پرانے ہو گئے تو ناکام۔ ضرورت تو پوری ہوگی مگر پھر کھڑی ہو جائے گی، اور یہ تو جانور بھی پوری کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اسباب کوئی نہیں۔ حال امتحان کے لیے ہے اور دین کامیابی کے لیے ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے نبیوں نے بتائی ہے۔ حال ٹھیک کرنے سے کام نہیں ہوگا بلکہ دین بنانے سے کام بنے گا۔ کامیابی عمل کے آخر میں آتی ہے، بیچ میں نہیں آتی۔ جب تک عمل کا کاروبار چلتا رہے گا اس کو ناکامی کبھی نہیں آئے گی۔ جب اس کے عمل کا دائرہ ختم ہوگا اب اس کو اپنی ناکامی نظر آئے گی۔ اس انجام اور نتیجے کو جاننے کے لیے غیب کا یقین کرنا ضروری ہے۔ جب غیب کا یقین ہوگا تو ایمان والا اپنے یقین کی نظر سے اس حالات اور انجام کو گویا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اور ان احکام پر اپنے وعدے کیے ہیں کہ میں یہ کروں گا، یعنی جتنے اچھے حالات آدمی کی تمنا میں رہتے ہیں ان تمام اچھے حالات کا اللہ جل شانہ پہلے ہی وعدہ کر چکا ہے۔ ہم آپ کو یہ حالات دیں گے جن کی تم تمنا کرتے ہو۔ اس کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندوں کے ذمے کچھ شرطیں اللہ نے قائم فرمائی ہے، اگر یہ شرطیں پوری ہوگی تو ہم وعدہ پورا کریں گے۔ جیسے بازار میں لین دین ہوتا ہے کہ کچھ دوا اور کچھ دو اور کچھ لو، ایسے ہی اللہ سے ہمارا معاملہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں۔ خدا کی مدد خدا کے عبادت کے راستے سے آئے گی، باقی جو ہوگا وہ گزارے کا ہوگا۔ کافر کو بھی مل جاتا ہے لیکن مدد نہیں ہے۔ دنیا میں دو راستے چلتے ہیں، ایک چیزوں والا راستہ ہے، دوسرا حکموں والا راستہ ہے۔ حکموں والا جو راستہ ہے وہ اللہ سے کامیابی لینے کا یقین کا راستہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اللہ کی قدرت حکم پورا کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا حکم پورا کرنے والے اللہ کی قدرت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر زندگی کو یعنی جان اور مال کو حکموں کے مطابق استعمال کرنا صحیح یقین کے ساتھ، اسی کا نام ہدایت ہے۔ پہلے ہدایت ملے گی پھر کامیابی ملے گی۔ انسان جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کا حکم پورا کرے گا تو اللہ جل شانہ دنیا میں حکموں کی برکتیں دیں گے اور آخرت میں بدلہ دیں گے۔ دنیا میں حساب سے دیں گے اور اس کا حساب دینا پڑے گا اور آخرت میں بے حساب دیں گے۔